السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال کی پیدائش اور اس کے ماں باپ کون ہیں، اس کی پوری جانکاری۔ پیارے اسلامی بھائیوں، قرب قیامت کا ایک ایسا فتنہ جس کا خوف اور دبدبہ ہر زمانے پر پایا جاتا تھا۔ اس فتنہ کا ذکر اگر صحابہ اکرام کی مجلس میں ہو جاتا تو صحابہ اکرام جارو قطار رونا شروع کر دیتے اور اس فتنہ سے اللہ پاک کی پناہ مانگتے۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں بات کروں گا کہ اس کائنات کے سب سے بڑے فتنہ کی یعنی دجال کی، کہ دجال کون ہے اور دجال حقیقت میں کس شخصیت کا نام ہے، دجال کی پیدائش کب ہوئی اور دجال کے ماں باپ کون ہیں، اور دجال کی سواری کیا ہوگی، اور کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی دجال موجود تھا؟ دجال اس وقت کہاں ہے اور دجال اس دنیا میں کب ظاہر ہوگا؟ ان سارے سوالوں کے جواب آج کی اس ویڈیو میں آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتاؤں گا۔ لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ میری اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قیام نہیں آئے گی جب تک کہ دجال اس دنیا میں ظاہر نہ ہو جائے۔ دجال کی ظاہری نشانیاں اور شکل و صورت کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال چھوٹے قد کا ہوگا اور وہ بدصورت ہوگا اور وہ ایک آنکھ سے اندھا ہوگا اور اس کے دونوں پاؤں ٹیڑھے ہوں گے اور اس کے جسم میں بہت زیادہ بال ہوں گے، اس کے سر کے بال گھنگرالے ہوں گے اور اس کا رنگ سرخ یا گندمی ہوگا اور اس کی ناک طوطے کی چونچ جیسی ہوگی۔ اور دجال کی سب سے واضح نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، جس کو ہر مسلمان پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا پھر ان پڑھ ہو، لیکن کافر اور فاسق لوگ اس کو نہ پڑھ سکیں گے۔ دوستو، دجال اس دنیا میں ظاہر ہوگا تو لوگوں کے سامنے وہ پرہیزگار بن کر رہے گا تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کی پیروی کریں، لیکن اندر سے وہ کافروں کی طرح ظالم ہوگا۔ دجال سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ جب اس کے ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی تو اس کے بعد یا خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ دجال ایک بہت بڑے گدھے پر سوار ہو کر پوری روئے زمین پر گردش کرے گا۔ وہ سواری اتنی بڑی ہوگی کہ اس کی آنکھوں کا درمیان کا فاصلہ 40 گز کا ہوگا۔ پیارے دوستوں، دجال کے پاس بے شمار طاقت اور بے شمار مال و دولت کے خزانے ہوں گے۔ اس روئے زمین کی زیادہ تر نہروں پر اس کا قبضہ ہوگا اور اس کی اجازت کے بغیر کسی بھی انسان کو پانی نہ ملے گا۔ یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے طرح طرح کی سودا بازیاں دکھائے گا، یا آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا، یا زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی۔ اس وقت دجال اپنے آپ کو خدا کہے گا۔ جو لوگ اس کے پیروکار بن جائیں گے ان کو یا مالا مال کر دے گا اور وہ لوگ عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گے، اور جو لوگ دجال کو خدا ماننے سے انکار کر دیں گے تو یہ ان کو قتل کر دے گا۔ پیارے دوستوں، دجال بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے اس زمین کے اندر گردش کرے گا اور وہ دنیا کے ہر کونے میں جائے گا۔ اس وقت دنیا کے تمام کافر اور اسرائیلی لوگ اس کی حمایت کریں گے اور اس کی جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، لیکن جو سچا مسلمان ہوگا وہ اس کو پہچان لے گا اور اس کو ماننے سے انکار کر دے گا۔ دجال پوری روئے زمین میں فتنہ اور فساد پھیلانے کے بعد مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوگا۔ جب یہ مکہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو اس کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا جائے گا اور آخرکار مکہ سے جلیل و خوار ہو کر مدینہ منورہ کی طرف جائے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نگہبان فرشتہ مقرر ہوگا جو اس کو مدینہ منورہ میں داخل ہونے نہیں دے گا۔ اس وقت دجال مکہ اور مدینہ کے باہر کھڑے ہو کر ایک خوفناک چیخ مارے گا۔
اس وقت مکہ اور مدینہ کے اندر جو بھی لوگ منافقین ہوں گے وہ اس کی آواز سن کر باہر نکل آئیں گے اور دجال کے گروہ میں شامل ہو جائیں گے۔ پیارے دوستوں، دجال 40 دن تک دنیا میں رہے گا اور آخرکار امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوگا۔ اس وقت دجال کا لشکر دنیاوی اعتبار سے مسلمانوں سے زیادہ مضبوط اور زیادہ طاقتور ہوگا۔ اس وقت مسلمانوں اور دجال گروہ کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ ہوگی۔ اس جنگ کے اندر دجالی ہار جائیں گے اور دجال کے لشکر کو بہت بری طرح ہار کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس وقت دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ڈرتے ہوئے فلسطین کی طرف بھاگے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کو مقام لوط پر پکڑ لیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دجال کو قتل کر دیں گے۔ پیارے دوستوں، اب ہم بات کریں گے کہ دجال کون ہے اور اس کے ماں باپ کون ہیں۔ دجال کی پیدائش کے متعلق مختلف روایت ملتی ہے، جیسا کہ پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے کہ جب مسلمان مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے کہ انہی دنوں میں مدینہ کے اندر ایک یہودی عورت نے ایک بچے کی جنم دیا جو کہ پیدائشی کانا تھا۔ پیدائش کے اعتبار سے یہ بچہ بہت عجیب و غریب تھا۔ بچپن میں یہ بچہ مدینہ کے اندر بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا اور آہستہ آہستہ یہ بچہ مدینہ کے اندر مشہور ہونے لگا اور مدینہ کے اندر اس نے اپنے اوپر وہی آنے کا دعویٰ کر دیا اور یہ بچہ لوگوں کے ساتھ عجیب و غریب اور پر اسرار باتیں کرنے لگا۔ جب اس کی ماں کو یہ علم ہوا تو اس کی ماں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی اور اپنے بیٹے کا سارا حال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور اس بچے کی ماں حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرنے لگی کہ آپ اس بچے کا معائنہ کریں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ہمراہ اس بچے کا معائنہ کرنے کے لیے اس کے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو آپ نے راستے میں اس بچے کو انصاری بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ اس بچے کا نام ابن سیاد تھا۔ اس وقت آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ اکرام بھی موجود تھے۔ اس وقت ابن سیاد بلوغت کے قریب تھا لیکن زوان نہیں ہوا تھا۔ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے لیکن اس کو پتہ نہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کمر پر ایک ضرب لگائی اور ابن سیاد سے فرمایا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو ابن سیاد نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر ابن سیاد نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد کو چھوڑ دیا اور فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد سے پوچھا کہ تو کیا دیکھتا ہے؟ تو ابن سیاد نے کہا کہ میں سمندر پر عرش دیکھتا ہوں۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ابلیس کی چال ہے۔ تو اس وقت ابن سیاد نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میرے پاس سچی اور جھوٹی خبریں آتی ہیں۔ یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو تیرا معاملہ الٹا ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد سے فرمایا کہ میں نے تیرے لیے ایک چھپانے والی چیز چھپائی ہے۔ دراصل اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کے اندر لفظ دکان سوچا تھا۔ تو ابن سیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ آپ نے دل کے اندر جو چیز چھپائی ہے وہ دکھ ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذلیل
ہو جا تیری قدرت بڑھ نہیں سکتی۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ مجھے اجازت دے دیں یا رسول اللہ تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، کہ اگر تو یہ سچا ہے تو تو اسے قتل نہیں کر سکتا، اور اگر یہ جھوٹا ہے تو اسے قتل کرنے میں کوئی بھلائی نہیں۔ دوستوں، مدینے کے لوگ ابن سیاد کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ بعض تین اس کے پاس آتے تھے جو اسے عرض الہی کی خبر دیا کرتے تھے، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد کے بارے میں سکونت اختیار کی ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ وحی نہیں کی گئی کہ ابن سیاد کی حقیقت کیا ہے، جبکہ بعض لوگ ابن سیاد کو ہی دجال مانتے ہیں، اور چند صحابہ کرام کا خیال بھی یہی تھا۔ اور ایک دوسری روایت میں ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابن سیاد کو دجال کہا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی اس بات کا اقرار کرتے اور نہ ہی انکار کرتے۔ پیارے دوستوں، ابن سیاد کے اندر ایسی بہت ساری نشانیاں موجود تھیں جو کہ ہو دجال کی نشانیاں تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور کے اندر صحابہ اکرام بھی ابن سیاد کو دجال کہا کرتے تھے، اور بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ ابن سیاد ہی وہ شخص ہے جو قیامت کے قریب دجال بن کر ظاہر ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابن سیاد مجھ سے کہنے لگا کہ میں دجال کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں اور دجال کو بھی جانتا ہوں۔ تو اس وقت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن سیاد سے کہا کہ کیا تو نے اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تو ہی دجال ہو؟ تو اس وقت ابن سیاد نے کہا کہ اگر مجھے دجال بنایا گیا تو میں اس بات کو ناپسند نہیں کروں گا کہ میں دجال بنوں، یعنی کہ میں دجال بننا پسند کروں گا۔ پیارے دوستوں، بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ ابن سیاد دجال نہیں ہے، کیونکہ یہ بعد میں آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تھا، بلکہ دجال حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات اور انسانوں کے ملاپ سے پیدا ہوا تھا، اور اس کے ماں باپ کو قتل کر دیا گیا تھا، اور دجال کو ایک جزیرے کے اندر قید کر دیا گیا تھا، اور انسانوں اور جناتوں کے ملاپ سے پیدا ہونے والا بچہ یعنی کہ دجال آج بھی اسی جزیرے پر قید ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شیطان اس کو ہر بات کی وہیں پر خبر دیتے ہیں۔ دجال کی پیدائش کے بارے میں حضرت امام جرکاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ دجال وہ فتنہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت پیدا فرمایا، جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تھا، اور دجال کو بنا ماں باپ کے پیدا کیا گیا۔ پیارے دوستوں، حقیقت تو یہ ہے کہ دجال قیامت کے قریب ظاہر ہوگا، اور اس کی جو نشانیاں ہوں گی وہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں واضح طور پر مل جاتی ہیں۔ لیکن یہ دجال کہاں ہے، اور یہ کہاں سے آیا، اور کیسے پیدا ہوا، اور اس کے ماں باپ حقیقی طور پر کون ہیں، اس کے بارے میں کسی کو نہیں علم ہے۔ اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اللہ پاک بہتر جانتا ہے کہ دجال کون ہے اور دجال کیسے پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کو دجال کے فتنے سے بچائے، اور ہمیں ایمان کی حالت میں موت نصیب عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستوں، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کو شیئر کریں، چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔